زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی سے آنے کا وعدہ کیا، اس کی نیت بھی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن کسی وجہ سے مقررہ وقت پر نہیں آیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہے ابو داؤد حدیث۔ کیونکہ کوئی گناہ نہیں، اس وجہ سے کوئی گناہ نہیں کہ اس کی نیت تھی آنے کی، اس کی نیت جو تھی وہ آنے کی تھی، اس وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیت نہ ہوتی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کوئی کسی سے وعدہ کر لے اور دل میں نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو پورا ہی نہیں کروں گا، بس اس کو ٹہلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا اس کو میں بس ایسے ہی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ جو ہے یہاں سے چلا جائے، یا بات ختم ہو جائے، یا کچھ اور جو ہے وہ وعدہ کرنے سے پہلے ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب وعدہ کر رہا تھا تو نیت یہ تھی کہ پورا کروں گا، کسی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی ہو سکتی ہے، انسان بشر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے وعدے پہ نہیں آ سکا، یعنی کہیں اس نے کہا کہ بھائی جو ہے کسی آدمی سے اپنے کسی بھائی سے آنے کا وعدہ، یعنی میں تم سے ملاقات کروں، تمہارے گھر پہ آؤں گا، ہے نا، اور وہ اس کی نیت بھی وہ نہ آ سکا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اب اس میں جو ہے نا آج کل بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں فیملیز میں، خاندانوں میں، کہ بھائی تم نے تو بولا تھا آؤ گے، RSVP بھی کر دی تھی، پھر بھی تم نہیں آئے، یہ تو تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کری، اور اس پہ بہت ساری باتیں کسی جاتی ہیں، باتیں بولی جاتی ہیں، حالانکہ وہ یہ بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری نیت تھی آنے کی، یہ چیز ہو گئی، لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ارے یہ ایسی جو ہے نا باتیں گھما رہا ہے، ایسے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آنا ہی نہیں تھا، اس کو ہمارے گھر آنا ہی نہیں تھا، اس کو ہماری پارٹی میں آنا ہی نہیں تھا، تو یہ بس ایسی باتیں گھما رہا ہے، حالانکہ اس بیچارے کی نیت تھی آنے کی، کسی کوئی وجہ ہو گئی وہ نہ آ سکا، لیکن اس کے فیملی والے اس کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی تو نیت ہی نہیں تھی آنے کی، ہم جانتے ہیں اس کو تو آنا ہی نہیں تھا، تم نے کیوں بولا ہم سے کہ تم آؤ گے، پہلے ہی بول دیتے کہ نہیں آؤ گے۔ ہاں، اسی وجہ سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور میں بہت دفعہ ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، اللہ نے خالی ظاہری چیز کا حکم دیا ہے، صرف ظاہری چیز جو انسان اوپر سے دیکھ سکتا ہے کسی کی، اندر کا حال اللہ جانتے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں، دلوں کا حال کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے جب انسان، حتیٰ کہ یہ تو بہت چلیں چھوٹی موٹی باتیں، ایون کہ جو ایک انسان مسلمان ہونے کے لیے آیا، آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا تھا، یہ خاص طور پہ جو جنہوں نے کلاس لی تھی، حدیث کی کلاس جو لیتے ہیں صبح میں، تو کیا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی آ کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو کیا حکم تھا وہاں کہ تھوڑا بہت انویسٹیگیشن کر لیں، زیادہ تو حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر کہ ہوا یہ کہ ایک انسان نے جو ایک کسی نے کلمہ پڑھا، مطلب کہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایسا محسوس ہوا صحابہ کو یہ ایسی بول رہا ہے، بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ ایکشن لے لیا، صحابی رضی اللہ عنہ نے اس بندے پہ ایکشن لے لیا، نہیں یہ تو جھوٹا موٹے کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم سے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رضی اللہ عنہ پہ اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کا مفہوم اشمع فرمایا کہ تمہیں پتہ، تم اس کے اندر کے حال کو جانتے ہو کہ وہ سچ بول رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، بس اس نے کہہ دیا، بس تم مان لیتے۔ تو اس وجہ سے ہم صرف اوپر کے حال کو جانتے ہیں، ہم صرف اوپر کے حال کو جاننے کی فکر کریں اور اوپر کے حال کو دیکھیں، اندر کے حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جو بھی اگر ہمیں اپنا ایکسکیوز پیش کرتا ہے تو ہمیں ایکسکیوز اچھی طریقے سے بدگمان ہوئے بغیر اس کا ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو دوسرا بندہ ہے
جو کسی سے ملنے جا رہے کسی دعوت پہ انوائٹڈ ہے اس کو بھی یہ کرنا ہے کہ خامہ خواہی کے بہانے نہ کرے اور جھوٹ سے کام نہ لے. کوئی واقعی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو نہ جائے, لیکن اگر اس نے RSVP بھی کر دیا ہے, بول بھی دیا کہ میں آؤں گا, پھر تو لازمی وہ جائے بغیر ایکسکیوز کے. ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی ایکسکیوز نہیں پھر بھی نہیں جا رہا, تو اب یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ بہت ہی غلط بات ہے. نہیں جانا تو پہلے ہی کہہ دو کہ ہم نہیں آ سکتے بھائی, لیکن اگر کہہ دیا کہ آئیں گے, اب کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نہ جانے کا, کوئی بہت ضروری کام بھی اچانک سے نہ آ پڑا, تو اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ لازمی جانا چاہیے. دونوں طرف سے بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسی جو ایکسکیوز نہیں ہے وہ بھی بنائیں اپنی طرف سے نہ جانے کے, خاص طور پہ جب یہ کہہ چکے ہوں کہ بھائی میں آؤں گا, اس کا وعدہ کر چکے ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جو اگر کسی کو ایمرجنسی پہ ہو جائے اور اس نے ایون کہ RSVP بھی کر دیا اور کہہ بھی دیا, وعدہ بھی کر دیا, لیکن وہ نہ آ سکے آخری موقع پر اور اپنا عذر پیش کرے, اپنے ایکسکیوز پیش کرے, تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. RSVP جو آتا ہے نا, RSVP کر دیجئے, وہ RSVP بھی ایک وعدہ ہے, وہ بھی دیکھ کر کریں ہم لوگ. RSVP جو ہے نا وہ بھی ایک وعدے کی شکل رکھتا ہے, ایک وعدہ ہے پورا وہ. تو اس وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ جو ہے نا احتیاط سے وہ RSVP کیا کریں. اگر پورا 100% یقین ہے کہ چلے جائیں گے جب ہی کریں, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے, اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے.